بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اسی کے بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین گرامی، عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا ہے اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے یعنی گنبد کی طرح کا اشارہ بنایا۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا نہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر کہتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گری ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یعنی عرش کی بزرگی
کا مطلب ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبانے والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ ناظرین گرامی، عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، عرش کے سامنے عظمت والی کرسی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان و زمین میں سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا، آپ کہہ دیں، ساتوں آسمانوں، زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اسی طرح جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کرتا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا خاص طور پر واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ پاک نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے اللہ کے فرمان یعنی اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رحمان کا یہ عرش عظیم ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے ان کی عمر مبارک صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں،
عرش اللہ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور اسی پر ملیں اور جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاہو جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، نمبر 7 ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ پاک نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ بات اسی پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔